ہاں تم نے چوتھے نمبر پر علی کو ایسے ہی چنا تھا جیسے پہلے کو چنا، جیسے دوسرے کو چنا، جیسے تیسرے کو چنا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جیسی ولایت رسول کی تھی ویسی ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہو گے تو آپ پھنس جاؤ گے. پھر علی کی اطاعت بھی امیر شام پہ واجب تھی. آپ ایک قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ رسول کے بعد آنے والے خلفاء کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت واجب ہے. تو ارے جب آصف ابن برقیہ دو جگہوں پہ جا سکتا ہے تو ولایت کلی والے علی کیوں نہیں جا سکتے؟ اکثر جوان میسج کرتے مولانا یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس کا جواب شیعہ علماء کیوں نہیں دیتے؟ تو ایشو یہ ہے کہ وہ صرف ان روایات اور احادیث کو پڑھتا ہے جو اصحاب سے ملی ہیں. اب محمد علی مرزا اگر ماتم کو تلاش کرے گا تو کہاں کرے گا؟ رسول خدا کی زندگی میں نا. وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی جناب عمر نے ماتم کیا کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا جناب ابوبکر نے ماتم کیا کہ نہیں، اس کے لیے کیونکہ وہ رول ماڈل ہے. وہ دیکھے گا رسول خدا نے ماتم کیا کہ نہیں. لیکن اگر بالفرض رسول نے ماتم نہیں کیا اور ہمارے عقیدے کے مطابق کیونکہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر امام زین العابدین نے کیا، اگر ہم بھی صرف اصحاب تک رک جاتے تو ہمارے عقیدے بھی آج وہی ہوتے. ہم اصحاب تک رکے نہیں، ہم نے جس طرح رسول کی اطاعت کی اس طرح علی کی اطاعت کی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ توہین اصحاب میں پڑ جاتے ہیں. بھائی ہم نے پہلا خلیفہ ہو، دوسرا خلیفہ ہو، تیسرا خلیفہ ہو، ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں. کس اعتبار سے؟ جس طرح ہم پاکستان میں عمران خان کو مانتے ہیں. یہی ہمارے نزدیک اعتبار ہے ان کا کہ رسول کے بعد جتنے خلفاء آئے جس طرح پاکستانیوں نے چن لیا کسی کو وزیر اعظم. اب نواز شریف بھی آیا، ہم نے کہا وزیر اعظم ہے. عمران خان بھی آیا، ہم نے کہا وزیر اعظم ہے. بے نظیر بھی آئی، ہم نے کہا وزیر اعظم ہے. اب وہ کیا ہیں، کیسے لائے گئے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں. اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ رسول کے بعد سارے خلیفے بنتے گئے. یزید بھی بنا، ہارون بھی بنا، مامون بھی بنا، جتنے بنے. اب ہم شخصیت میں نہیں پڑھتے کہ مثلا کس کا ایمان کتنا تھا، لیکن جو اعتبار انتخاب خلفاء ہے اس اعتبار تک ہے. لیکن ہم علی کو اس طرح نہیں مانتے. ہاں تم نے چوتھے نمبر پر علی کو ایسے ہی چنا تھا جیسے پہلے کو چنا، جیسے دوسرے کو چنا، جیسے تیسرے کو چنا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جیسی ولایت رسول کی تھی ویسی ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے. اب ہر ملک کا قانون ہوتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کا احترام کیا جاتا ہے تو اسی قانون کے تحت ہم بھی جتنے خلفاء ہیں ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ خلیفہ تھے، لوگوں نے چنا تھا، لوگ مانتے ہیں. لیکن آپ یہ ہمیں مت کہیے کہ مثلا قبلہ کہ یہ ان کو ویسے نہیں مانتے جیسے علی کو مانتے. اس میں آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے. اس کا تعلق انسان کے اپنے عقیدے سے اور قرآن کی آیت سے. آپ ایک قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ رسول کے بعد آنے والے خلفاء کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت واجب ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہو گے تو آپ پھنس جاؤ گے. پھر علی کی اطاعت بھی امیر شام پہ واجب تھی. پھر تو اطاعت کا در سب کے لیے ہے. لیکن ہم جس ولایت کے ماننے والے ہیں اس میں آپ کے تمام تر مفسرین نے در منصور ہو، تفسیر کبیر ہو، سب نے لکھا جس نے حالت رکوع میں زکات دی تھی وہ بس علی ابن ابی طالب تھے. اتنا صریحاً اعلان ہو رہا ہے کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ابن ابی طالب تمہارا ولی ہے. اور یہ ولایت کے لفظ کو سمجھو، پورے قرآن میں خدا نے کبھی خود کو نبی نہیں کہا. پورے قرآن میں خدا نے خود کو نبی نہیں کہا، خدا نے خود کو رسول نہیں کہا. لیکن ایک درجہ ایسا ہے جس میں خدا خود کو بھی لاتا ہے، محمد کو بھی لاتا ہے، علی کو بھی لاتا ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں لیکن کسی نام میں سے ایک نام نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں ولی شامل ہے. تو جس طرح اللہ کی ولایت واجب ہے اسی طرح مصطفیٰ کی ولایت واجب ہے، اور جس طرح مصطفیٰ کی ولایت واجب ہے اسی طرح مرتضیٰ کی ولایت واجب ہے. بلکہ یہ کہوں 12 کی ولایت واجب ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. تو جس طرح پہلے محمد کی اطاعت واجب ہے اسی طرح آخری محمد کی اطاعت بھی واجب ہے. ولایت ایک پاور کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے، وہ سورج کو اگارتا ہے، وہ سورج کو اتارتا ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے، وہ کائنات میں بارش کو برساتا ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے، ولایت کے ذریعے سے خدا ان تمام کاموں کو کرتا ہے. اب وہی ولایت جب وہ محمد کو دیتا ہے اور وہ رسول جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی ولایت جب علی ابن ابی طالب کو ملتی ہے تو مولا کبھی پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. لوگوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ 40 لوگوں نے مولا علی کو دعوت دی اور مولا 40 کے گھر میں کیسے چلے گئے؟
یہ وہ نہیں سمجھ سکتا جسے ولایت کا پاور سمجھ میں نہیں آیا. اہل بیت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی ہزاروں لوگ کہیں یا علی مدد، تو علی ایک وقت میں کس کس کی مدد کریں گے؟ ہزاروں لوگ کہیں یا رسول اللہ مدد، تو ایک وقت میں رسول خدا کس کس کی مدد کریں گے؟ تو دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ نبی کا لقب ہے رحمتاً للعالمین، کہ ہر رحمت کا مطلب یہ ہے الرحمت حل المشکلات، جہاں جہاں رحمت مصطفیٰ آتی ہے وہاں مشکل نہیں رہتی. ان کے پاس ولایت، جب یہ چاہیں تو اللہ کی دی ہوئی ولایت سے امت کی مدد کر سکتے ہیں، امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ قرآن ذرا اٹھا کر دیکھیے، شاید کہیں یہ ممبر کی بنی بنائی باتیں ہیں، لیکن اگر مسلمان قرآن کو پڑھتا اسے اپنے تمام طرح اعتراضات کا جواب مل جاتا. وہ اپنے مشکلات کی کنجی کسی مفتی کو نہ بناتا بلکہ قرآن کی آیتوں کو بناتا. تو قرآن تو ہدایت سے بھرا ہوا ہے. ارے ان کے پاس تو ولایت کلی ہے. قرآن بتاتا ہے جس کے پاس جزوی ولایت تھی، جزوی ولایت، چھوٹی ولایت، آصف ابن برخیہ کے پاس جزوی ولایت تھی، بالکل چھوٹی ولایت تھی. اب اس نے کہا کہ انا آتی کا قبل ان یرتد طرفک، اے سلیمان میں تخت بلقیس اس طرح سے لاؤں گا، اس سے قابل کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں. یہ نہیں کہا کہ آنکھ کو بند کریں. ایک مرتبہ میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں کھولتا ہوں، یہ بھی ایک فاصلہ ہے، اندھیری آ جاتی ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں. لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ اس سے قابل کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، تخت بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے. یعنی ایک جسم میرا یہاں پہ ہوگا اور ایک جسم تخت بلقیس کو لا کر دکھائے گا. تو ارے جب آصف ابن برقیہ دو جگہوں پہ جا سکتا ہے تو ولایت کلی والے علی کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ اعجاز قرآن ہے. جس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، لیکن جو علی ابن ابی طالب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، اور اگر علم تجھے کسی دروازے سے ملے گا وہ علی ابن ابی طالب کے دروازے سے ملے گا. اکثر جوان میسج کرتے مولانا یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس کا جواب شیعہ علماء کیوں نہیں دیتے؟ یہاں یہ اتنی اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے. تو یہ اہل بیت کی باتوں کو یا بعض جو ہمارے عقائد ہیں جیسے عزاداری ہے، جیسے ماتمداری ہے، جیسے نواخوانی، ان چیزوں پہ اس کے بڑے اعتراضات ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ وہ صرف ان روایات اور احادیث کو پڑھتا ہے جو اصحاب سے ملی ہیں. اگر ہم بھی صرف اصحاب تک رک جاتے تو ہمارے عقیدے بھی آج وہی ہوتے. ہم اصحاب تک رکے نہیں. ہم نے جس طرح رسول کی اطاعت کی اس طرح علی کی اطاعت کی، پھر جس طرح علی کی اطاعت کی اس طرح امام حسن کی اطاعت کی، اس طرح امام حسین کی اطاعت کی، اس طرح امام زین العابدین کی اطاعت کی. اب محمد علی مرزا اگر ماتم کو تلاش کرے گا تو کہاں کرے گا؟ رسول خدا کی زندگی میں نا. وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی جناب عمر نے ماتم کیا کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا جناب ابوبکر نے ماتم کیا کہ نہیں. اس کے لیے کیونکہ وہ رول ماڈل ہے، وہ دیکھے گا رسول خدا نے ماتم کیا کہ نہیں. لیکن اگر بالفرض رسول نے ماتم نہیں کیا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق کیونکہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر امام زین العابدین نے کیا، اگر امام جعفر صادق نے کیا، تو امام جعفر صادق ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن ان کے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ سلسلہ کٹ جاتا ہے، لہذا بحث مشکل ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ایسے شخصوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز منوانی ہوگی، وہ ہے ولایت اہل بیت. اب جیسے وہ اہل بیت کی ولایت کو مان جائیں گے، پھر مرثیہ بھی پڑھیں گے سیدہ زینب کی طرح، پھر ماتم بھی کریں گے امام جعفر صادق کی طرح، پھر غم امام حسین بھی منائیں گے امام رضا کی طرح، کیونکہ وہ رسول تک رک جاتے ہیں. ہمارے لیے قول فعل اور تقریر رسول بھی حجت ہے، اور امام کا بھی قول و فعل و تقریر ہمارے لیے حجت ہے. تو پروردگار عالم نے ولایت کلی عطا کی. اولاد انفسکم، قرآن کی آیت رسول خدا کے لیے، یہ تمہارے نفسوں کا، تمہاری جان کا، تمہارے اولاد کا مالک ہے. کس طرح مالک ہے؟ آپ نے خاتون سے شادی کی، اگر رسول خدا چاہیں تو آپ کی طرف سے اسے طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نفسوں کے کیا ہیں؟ مالک ہیں. اگر وہ چاہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال کو راہ خدا میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے مال کے کیا ہیں؟ مالک ہیں. وہ اگر چاہیں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی اولاد کو لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ آپ کی اولاد کے مالک ہیں. باپ کی اطاعت واجب ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، بیٹے کے لیے والد کی اطاعت واجب ہے. لیکن ان سب سے اولا کون ہے؟ رسول اور اہل بیت رسول ہیں. اگر شوہر کچھ کہے اور علی کچھ کہے تو ماننی شوہر کی نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ماننی. شوہر کہے کہ مجھے ماڈرن بیوی چاہیے، تم حجاب کرتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا، تم مکنا پہنتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا. اکثر کہتی خواتین مولانا کیا کریں، شوہر مجبوری کرتا ہے، ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے، مکس گیدرنگ کی شادیوں میں لے جاتا ہے کہ ایسا کرو. اب ہم کریں تو کیا کریں؟ شوہر کی نہیں مانتے تو زندگی خراب ہوتی ہے. میں نے کہا تمہاری اپنی مرضی ہے، یا زندگی بچاؤ یا آخرت کی جنت بچاؤ.
जिंदगी तो 2 दिन की है। शराबी शोहर से अच्छा है कि उससे जुदा रहो, बेदीन शोहर से अच्छा है कि उससे जुदा रहो, अली के फरमान शोहर से अच्छा है कि अली की फरमा बरदार रहो। ये इशू क्यों होते हैं? क्योंकि तुमने जब इंतखाब किया था तो सही इंतखाब नहीं किया था। अगर पहले दिन से तालीम अहले बैत पे इंसान चलता, जब बेटियों की शादियां करवाए तो सोचे कि मुझे किसको बेटी देनी है। जब बेटे की शादी करवाए तो मौला अली का तर्ज जिंदगी हो कि जो बेटी घर में लेकर आ रहे हो, उलमा फरमाते हैं जो जवान शादी करे ये सोच रख के शादी न करे कि अपने लिए बीवी तलाश न करो, अपने बच्चों की मां तलाश करो। बीवी हर किसी को मिल जाती है, लेकिन अगर ये एक स्टेप आगे जाओ, मैं बीवी नहीं ढूंढ रहा, मैं एक ऐसी औरत और खातून की तलाश में हूं जो मेरी बच्चों की तरबियत ऐसी करे कि वो इमाम ज़माना का सिपाही बन सके। अगर ये सोच होगी तो मुआशरा ऊपर जाएगा। अगर ये सोच होगी तो घरों में तरबियत होगी, घरों में झगड़े नहीं होंगे। 1 घंटे की मजलिस गुजार के घर जाते हैं, लेकिन घर का माहौल वो नहीं जो हुसैन इब्ने अली के घर का माहौल था। ये कब होगा? जब तुम विलायत अमली के मैदान में आ जाओगे, जब अहले बैत के फरामीन पर अमल करोगे तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।